انٹینسٹی آف ساؤنڈ کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ۔ ساؤنڈ کی سمت کے عموداً رکھے ہوئے یونٹ ایریا سے فی سیکنڈ منتقل ہونے والی انرجی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کہلاتی ہے۔ ساؤنڈ ایک فزیکل مقدار ہے۔ ساؤنڈ کی انٹینسٹی کا یونٹ واٹ فی مربع میٹر ہے۔ لاؤڈنیس اور انٹینسٹی آف ساؤنڈ میں کیا فرق ہے؟ ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک بلند اور مدھم آواز میں فرق کر سکیں لاؤڈنیس کہلاتی ہے، اور انٹینسٹی ساؤنڈ کی سمت کے عموداً رکھے ہوئے یونٹ ایریا سے فی سیکنڈ میں منتقل ہونے والی انرجی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کہلاتی ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ کی تعریف: ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو بھلی اور سریلی محسوس ہو میوزیکل ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ مثلاً بانسری، ہارمونیم، وائلن وغیرہ کی ساؤنڈ میوزیکل ساؤنڈ کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ میوزیکل ساؤنڈ کی فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ میں ہم آہنگی اور ترتیب پائی جاتی ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ کی ویو فارم ہوتی ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ ہمارے کانوں پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ شور سے کیا مراد ہے؟ ایسی ساؤنڈز جو کانوں پر اچھا اثر نہیں رکھتی بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہے شور کہلاتی ہے۔ مثلا مشینوں، دروازوں کے بجنے، بڑے شہروں میں گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ۔ شور کے ذرائع: نقل و حمل کے ساز و سامان، بڑی مشینیں، ہوٹلز اور الارم، گاڑیوں کی ہارن اور ٹریفک۔ شور کے بے ضرر لیول کے عوامل بیان کریں۔ شور کا بے ضرر لیول درج ذیل عوامل پر منحصر ہے۔ شور کا حجم، شور سے متاثر ہونے کا دورانیہ۔ شور کا بے ضرر لیول عام طور پر بہت سے ممالک میں 8 گھنٹے میں 85 ڈی بی سے 90 ڈی بی ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ اور شور میں کیا فرق ہے؟ ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو بھلی اور سریلی محسوس ہو میوزیکل، اور ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں پر اچھا اثر نہیں رکھتی بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہے وہ شور کہلاتی ہے۔ شور کی آلودگی: ساؤنڈ کی ایسی شکل جس سے کسی قدرتی ماحول یعنی انسانی کمیونٹی کے معمول کے کام کاج میں خلل پیدا ہو شور کی آلودگی کہلاتی ہے۔ ایکو: جب ہم کسی اونچی عمارت یا کسی پہاڑی کی ریفلیکٹنگ سطح کے قریب تالی بجاتے ہیں یا اونچی ساؤنڈ میں چلاتے ہیں تو ساؤنڈ یا اونچی عمارت سے ریفلیکٹ ہو کر دوبارہ سنائی دیتی ہے، اسے گونج کہتے ہیں۔ گونج کے لیے ریفلیکٹنگ سطح کم از کم فاصلہ 17 میٹر ہونا چاہیے۔ آگے جی نارمل ٹمپریچر پر ہوا میں ساؤنڈ کی رفتار۔ نارمل ٹمپریچر پر ہوا میں ساؤنڈ کی رفتار 340 ms/-1 ہے۔ ریفلیکشن آف ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ جب ساؤنڈ کسی میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ پہلے میڈیم کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس عمل کو ساؤنڈ کی ریفلیکشن یا گونج کہتے ہیں۔ مثلا کسی پہاڑی یا بلند عمارت کی ریفلیکٹنگ سطح سے اونچی آواز میں چلاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہی ساؤنڈ دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ جو تھوڑی دیر بعد دوبارہ سنائی دیتی ہے اسے گونج کہتے ہیں۔ کیا ساؤنڈ کی ریفلیکشن اور گونج کے درمیان کوئی فرق ہے؟ ریفلیکشن کسی بھی فاصلہ ہو سکتی ہے لیکن گونج کے لیے سورس آف ساؤنڈ اور ریفلیکٹنگ سطح کے درمیان کم از کم 17 میٹر ہونا چاہیے۔